اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آپ سن رہے ہیں زندگی ریڈیو ویب ٹی وی شکاگو یو ایس اے۔ آج کی خصوصی ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ پیر سید معین الدین محبوب صاحب ہمارے درمیان میں ہیں۔ آج ہم ہماری کمیونٹی میں، ہمارے ملک میں جہاں جہاں یہ پروگرام سنا جا رہا ہے، انڈیا پاکستان میں، ہم نے بہت سارے سوالات لیے ہیں پیر صاحب سے۔ اس میں دینی مسائل بھی ہیں، معاشرتی مسائل بھی ہیں، لوگوں کی عام زندگی میں جو رونما ہونے والے واقعات ہیں اس میں سوال اٹھتے ہیں، اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں پیر سید معین الدین محبوب صاحب کو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ۔ آپ تمام حضرات کا پروگرام جوائن کرنے کا بہت شکریہ، اور ان تمام حضرات کا بھی بہت شکریہ جنہوں نے سوالات بھیجے، اور کچھ دینی ہیں، کچھ گھریلو قسم کے بھی سوال ہیں، اور وہ ہم ان پہ ڈسکس کریں گے، اور پیر صاحب سے تفصیلی بیان لیں گے کہ کیا کر سکتے ہیں، ان کے کیا مسائل ہیں، ان کو کس طرح حل کر سکتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہوں گی۔ آپ مجھے سوال دے سکتے ہیں، میں ابھی آپ کو ایک اسکرین پر واٹس ایپ نمبر دے رہا ہوں، آپ اس پر کال کر کے مجھے اپنے سوالات ارسال بھی کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو رائٹ اوے جواب مل جائے گا پیر صاحب کی طرف سے۔ ہم گفتگو کرتے رہیں گے۔ یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے زندگی ریڈیو ویب ٹی وی شکاگو یو ایس اے۔ اس پروگرام کو خصوصی طور پر اسپانسر کیا ہے پلیزنٹ ٹریول نے۔ ان کے پاس ضرور جائیے، بڑے اچھے ان کے پاس پیکیجز ہیں، اور یہ آپ کی اسکرین پہ کچھ ہی دیر میں یہ نمبر آویزہ ہو جائے گا۔ آپ دیکھیے، اپنے سوالات مجھے بھیجیے اور پیر صاحب جواب دیں گے۔ ان دا مین ٹائم جن لوگوں نے کچھ سوالات کیے ہیں، ہم ان کے جوابات پیر صاحب سے لیتے ہیں۔ پیر صاحب، بہت سارے لوگ جو ہیں یہاں پر امریکہ میں رہتے ہیں، اور عبادت کے لیے بہت ساری یہاں پر مساجد بھی ہیں، مصلی بھی ہیں۔ ہمارے لوگ جو ہیں، کیونکہ پاکستان سے جب آتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کون سا فرقہ ہے، کون سے فرقے کو فالو کر رہے ہیں، نہیں کر رہے۔ کیا ایسی کچھ صداقت ہے کہ اگر کوئی آدمی جیسے بریلوی ہے، وہ دیوبندی کی مسجد میں نماز پڑھ لے، یا دیوبندی جو ہے وہ بریلوی کی مسجد میں نماز پڑھ لیں، تو اس سے نماز میں کوئی فرق پڑتا ہے، یا اہل تشیع حضرات کے امام بارگاہ میں جا کے نماز پڑھ لی جائے تو؟ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بہت شکریہ آپ کے شکاگو ریڈیو کے توسل سے آپ احباب کو مخاطب کرنے کا، اور آج کی اس نشست میں مجھے دعوت دینے کا موقع، دین کی تعلیمات کو عام کرنے اور لوگوں کے مسائل اور امور میں ان کے لیے قرآن و سنت سے رہنمائی مہیا کرنے کی ایک صورت ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ امت مسلمہ میں پائے جانے والے فرق، ان کی قائم کردہ مساجد اور مصلوں میں لوگوں کو نماز ادا کرنے میں بہت دقت ہے، یا تشویش ہے، یا اس میں ان کو بہت سے تردد کے پہلو کا سامنا کرنا ہے، اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ میں نہ پڑو۔ تو ہمیں فرقہ واریت سے بچنے کے لیے قرآن کریم نے جو حکم فرمایا ہے اس پر سب کو متوجہ رہنا چاہیے۔ اب وہ لوگ جو کسی بے ادبی، گستاخی اور کسی ایسے عمل کا ارتکاب کرتے ہیں جو آپ کے دین و ایمان کو تباہ کرنے کے مترادف ہے، اور وہ فسق تو ہے لیکن فسق فی الاعتقاد، یعنی آپ کے عقیدے کے اندر برائی کو پیدا کرنے کا موجب ہوتی ہے، تو ایسی موجب صورت جو ہے جو آپ کے اعتقاد کو خراب کرے، ایسی صورت میں آپ ان لوگوں کو اپنا امام اور مقتدا نہیں بنا سکتے۔ لہٰذا وہ تمام فرقے جن میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی گستاخی پائی جاتی ہے، یا وہ حضور کی اہل بیت اطہار کے گستاخ ہیں، یا حضور کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے گستاخ ہیں، یا امت کے اندر کسی بھی انتہا پسندی کے نظریے کو وہ فروغ دے رہے ہیں، اور قرآن و سنت سے ہٹ کر کے
وہ اپنی ذاتی وضعی جو ان کی ترجیحات ہیں ان کے لیے وہ کوشاں ہیں، تو ایسے لوگوں کو اپنا امام بنانا، ایسے لوگوں کی پیروی کرنا خود بڑی آزمائش میں آنے اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا علانیہ ارتکاب کرنے کے مترادف ہے۔ تو ایسا فعل کرنے سے بچنا چاہیے اور ان لوگوں کو اپنا امام بنائیں جو آپ کو اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف متوجہ کریں، قرآن کی طرف متوجہ کریں، سنت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی طرف متوجہ کریں، آپ کے اخلاقیات میں خلق محمدی کا نور پیدا کریں اور آپ کو انسانیت سے محبت سکھائیں اور آپ کو لوگوں سے گمراہی کا جو پہلو ہے، برائی کا اور بیماری کا اور بدی کا، اسے دور کرنے میں آپ کے مددگار ہوں۔ تو ایسے لوگوں کی دوستی اور ایسے لوگوں کی پیروی بے حد مفید ہے۔ بہت شکریہ عابد صاحب۔ عابد صاحب، بڑا اہم سوال ایک اور بھی ہے یہاں پر ہمارے، دیکھا ہوگا آپ نے بھی پوری دنیا میں پیر موجود ہیں، ہم اخبارات میں اشتہار دیکھتے ہیں، کس طرح پتہ چل جائے کہ یہ پیر صحیح ہیں، یہ پیر صحیح نہیں ہیں؟ بہت ہی اہم آپ نے سوال کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کا یہ پہلو بھی فوری طور پہ قرآن و سنت سے اس کو سٹریم لائن کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ اخبارات میں بہت سے اشتہارات آتے ہیں اور اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں کہ لوگ اس سے یہ سمجھنے رکھتے ہیں کہ ہم جس کی طرف رجوع کر رہے ہیں اور جسے اپنا اسپریچول گائیڈ بنا رہے ہیں یہی صحیح آدمی ہے۔ تو اس کے کیریکٹرسٹکس کیا ہیں، اس کی خوبیاں اور اس کے کمالات کیا ہیں جن سے ہم طے کر سکتے ہیں کہ ایک شخص صحیح ہے یا غلط ہے، یا دینی مذہبی رہنما کے طور پر، روحانی رہنما کے طور پر اس پہ اعتماد کیا جا سکتا ہے کہ نہیں۔ سب سے پہلی بات، کسی بھی روحانی پیشوا کو، دینی پیشوا کو اور اسلامی مقتدا کو جانچنے کا یہ ہے کہ کیا وہ قرآن و سنت کا علم رکھتا ہے، کیا وہ قرآن و سنت پر عمل کرتا ہے، کیا وہ شخصیات کو ترجیح دیتا ہے یا قرآن و سنت کے اصولوں کو ترجیح دیتا ہے۔ تو جو آدمی قرآن و سنت کا علم رکھ کر کے قرآن و سنت پر عمل کرتا ہے اور اس کی زندگی کا ایک ایک پہلو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی صورت کے ساتھ مزین ہے، تو ایسا شخص یقیناً روحانی رہنما ہے، مذہبی پیشوا ہے۔ اس کی پیروی اور اس کی اقتداء اور اس کی مجلس میں جانا، اس کی کمپینین شپ کو اختیار کرنا، یہ بڑی ہدایت کا موجب ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص جاہل ہے، وہ قرآن نہیں جانتا، حدیث نہیں جانتا، قرآن پر عمل نہیں کرتا، حدیث پر عمل نہیں کرتا، اس کی زندگی کے اندر ہدایت کے پہلو کا غلبہ نہیں ہے، تو ایسے شخص کی طرف رجوع کرنا اور ایسے شخص کو اپنا رہنما بنانا، پیر بنانا، دین اور ایمان کو تباہ کرنے کے مترادف ہے۔ بہت شکریہ پیر صاحب۔ پیر صاحب، ہمارے ایک سوال بہت ہی امپورٹنٹ یہ ہے کہ شرک بدعت میں کیا فرق ہے، یا دونوں چیزیں ایک ہی نام ہے؟ نہیں، ایک نام تو قطعاً نہیں ہے۔ شرک سے مراد وہ معمولات اور وہ عقائد ہیں جو کلمہ طیبہ سے متصادم ہیں، یعنی لا الہ الا اللہ۔ اس میں جس چیز کی نفی ہے وہ در حقیقت شرک ہے، یعنی کسی بھی دوسرے کو معبود ماننا، اس کی ورشپ کرنا اور اسے اپنی عبادت کا حقدار جاننا اور اس کی طرف معبود سمجھ کر رجوع کرنا، یہ شرک ہے۔ اللہ کے ساتھ جب آپ کسی کی پارٹنرشپ کو قائم کریں، اللہ کے ساتھ اس کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک ٹھہرائیں، تو یہ شرک ہے۔ اسلام نے اسی کا تو زور دیا ہے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں اور اس کا کوئی ہمسر نہیں، جیسے کہ سورہ اخلاص شریف میں بھی فرمایا گیا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، کہ خالق و مالک کائنات ایک ہے، واحد ہے، یکتا ہے، تنہا ہے، اور وہ بے نیاز ہے، شان صمدیت اسی کو سزاوار ہے، نہ وہ خود کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے، یعنی وہ جز ہونے سے اور جز رکھنے سے پاک ہے، نہ تو وہ کسی کا جز ہے اور نہ کوئی اس کا جز ہے۔ اور پھر فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کوئی اس کے برابر کا نہیں ہے، اس کا کف نہیں ہے، اس کا ہمسر نہیں ہے، اس کی نظیر نہیں ہے، اس کی مثال نہیں ہے، اس کے ساتھ کسی کی ایکویلٹی نہیں ہے۔ تو یہ
سارا سبق جو ہے، یہ سارا عقیدہ جو ہے، یہ سارا نظریہ جو ہے، یہ رد شرک کا ہے اور اس بات توحید کا ہے۔ تو شرک کے مفہوم میں یہ بات میں نے مختصراً عرض کر دی کہ کلمہ طیبہ نے جس چیز کو رد کیا ہے وہ شرک ہے، اور جس چیز کو ثابت کیا ہے وہ توحید ہے۔ رد کس کو کیا ہے؟ لا الہ، کوئی بھی معبود نہیں۔ تو اب یعنی کسی اور کی الوہیت کا، معبودیت کا یقین رکھنا، نظریہ رکھنا، عقیدہ رکھنا، یہ شرک ہے۔ اور کسی اور کو سجدہ کرنا یہ شرک ہے، کسی اور کو لائق عبادت جاننا یہ شرک ہے، کسی اور کو رازق ماننا یہ شرک ہے، کسی اور کو خالق ماننا یہ شرک ہے، اور کسی اور کو جو ہے وہ موجد ماننا یہ شرک ہے۔ تو اس کو اپنے ذہن اور دل میں پختہ طریقے سے بٹھائیے، اور الا اللہ یہ توحید کا اس بات ہے۔ اور پیچھے میں معذرت قطع کلامی اس میں ایڈ کروں گا کہ اگر کوئی آدمی وسیلہ بنائے کہ واسطہ رسول دے، اس میں کوئی ممانعت تو نہیں ہے؟ میں آتا ہوں اس کی طرف جی آتا ہوں۔ جی تو شرک کا مفہوم جو ہے، رد کلمہ طیبہ جو ہے، یعنی کلمہ طیبہ کا رد، یہ شرک پر دلالت کرتا ہے۔ اور رد کس چیز کا؟ الوہیت کا۔ تو الوہیت ربانیہ کا ماننا یہ توحید ہے، اور الوہیت ربانیہ میں کسی اور کو شامل کرنا یہ شرک ہے۔ رہا وسیلہ، وسیلہ شرک نہیں ہے، کیونکہ آپ الوہیت میں شریک نہیں کر رہے۔ وسیلہ جو ہے وہ اس کی طرف ذریعہ ہے، اور خود قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اللہ کی طرف تم وسیلہ تلاش کرو۔ لیکن اس میں ایک بات ذہن میں رہے کہ جو وسیلہ اللہ کی طرف تلاش کرنا ہے وہ کون سا ہے؟ یہ وسیلہ بھی شرعی ہے۔ شرعی وسیلہ کیا ہے؟ انبیاء اور مرسلین، اور ان میں سب سے بزرگ اور برتر اور بالا خاتم النبیین سید الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی، یہ وسیلہ کبریٰ ہے، اور انہی سے اللہ کی معرفت یقینی ہے، اور انہی سے قرآن کا علم یقینی ہے، اور انہی کی اتباع نجات کا ذریعہ ہے، اور یہی سمجھنے کی بے حد ضرورت ہے۔ رہی بدعت، تو بدعت کا معنی ہے نئی ایجاد۔ اب نئی ایجاد بدعت کہہ کے کیا مراد لیا جاتا ہے؟ مراد یہ لیا جاتا ہے وہ کام، وہ امور جو زمانہ مصطفی میں نہیں تھے، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے ان کا کسی طور کرنا ثابت نہیں، اس کو بدعت کہا جاتا ہے۔ لیکن اب بہت سے امور ہیں جو بدعت ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیے کہ ہمارے لباس میں بہت سی ایسی صورتیں آ گئی ہیں جو نبوی زمانے میں نہیں تھیں، تو اب وہ لباس کی بدعات ہیں۔ اب ہماری رہائش میں بہت سے مکانات کی جو صورت ہے، یہ زمانہ نبوت میں مکانات ایسے نہیں ہوتے تھے، تو یہ تعمیرات کی بدعت ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیے مساجد آج جس حیت پر تعمیر ہیں، حضور کے زمانے میں ایسی مساجد کی تعمیر کا کہیں ثبوت نہیں ملتا، تو یہ تعمیری بدعت ہے۔ لیکن ان بدعات سے دین کے پہلو اور دین کے کسی مفہوم اور دین کے کسی معاملے میں کسی قسم کا رد و بدل، تغیر و تبدل، اور اس میں کسی نقصان یا بیشی کا امکان نہیں ہے اور نہ صورت ہے، تو ایسی بدعت جو ہے اس سے دین میں کوئی خطرہ پیدا نہیں ہوتا۔ اب وہ بدعت جو آپ کے دین میں بگاڑ کی شکل لے آئے اور آپ کو صراط مستقیم سے ہٹا دے، ایسی بدعت جہنم میں لے جانے والی ہے، گمراہی ہے، تاریکی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ بہت شکریہ پیر صاحب۔ پیر صاحب، ایک خاتون نے سوال کیا ہے کہ زندگی بڑے گناہوں میں ڈوبی تھی، اور زندگی کا آدھا حصہ جو تھا وہ بہت ہی گناہوں میں گزری، اس کے بعد توبہ کر کے ازدواجی زندگی گزار رہی، شادی کی، کیا مجھے کفارہ بھی دینا ہوگا ان گناہوں کا؟ دیکھیے، یہ تو ایک اجمالی سوال ہے۔ جب تک گناہوں کا تعین نہ ہو جائے کہ وہ کس نوعیت کے گناہ ہیں، کیونکہ کچھ گناہ تو ایسے ہیں جن پر حد لازم آتی ہے، کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جن پر تعزیر لازم آتی ہے، تو اب میں بالکلیہ ان تمام گناہوں پر تو یہ نہیں کہہ سکتا۔ تو جو وہ توبہ یا کفارہ کے حوالے سے انہوں نے سوال کیا ہے، لیکن عمومی طور پر سننے والوں کے لیے جو بات فائدہ مند ہے وہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ
اپنے گناہوں پر بار بار توجہ کر کے اس کا بار بار ذکر بھی نہ کریں. جب گناہ آپ سے نہ چاہتے ہوئے ہو گیا تو اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب. طریقہ یہ ہے کہ جن لوگوں سے شیطان کی پیروی کی وجہ سے، نفس کی پیروی کی وجہ سے، خواہشوں اور شہوت کے غلبے کی وجہ سے اور جہالت کے سبب اور اللہ تعالیٰ کی معرفت میں کمزوری پیدا ہو جانے کی وجہ سے آپ سے اگر گناہ ہو گئے ہیں اور آپ گناہ میں پڑ گئے ہیں اور گناہ میں آپ کو لذت محسوس ہو رہی ہے اور آپ شیطان کی طرف لڑکتے چلے جا رہے ہیں اور نفس کی گمراہیوں میں آپ اپنے آپ کو دھنساتے چلے جا رہے ہیں، تو ایسے میں کیا کرنا ہے آپ کو؟ ثم یتوبون من قریب، خوش بختی کو تلاش کر کے جلدی سے توبہ کیجیے. اور توبہ کیا ہے؟ یہی تو خوش بختی ہے، زندگی کی یہی تو بڑی سعادت ہے. اس سے بڑا خوش بخت انسان کون ہوگا جس کو زندگی میں توبہ کی جلد توفیق ہو گئی اور وہ اس پہ متوجہ ہو کے توبۃ النصوح کے لیے تیار ہو گیا. پھر یعنی اس کو وہ توڑے نہیں، توبہ پر قائم رہے. توبہ پر قائم رہنے کا کیا معنی ہے؟ وہ گناہ جن سے توبہ کی ہے زندگی میں خواستہ ناخواستہ ان کی طرف متوجہ نہ ہو، وہ دوبارہ نہ کرے. اور پھر اس کا کفارہ کیا ہے؟ اس کا کفارہ یہ ہے کہ جن جن گناہوں سے اپنی تباہی اور بربادی کی ہے اس کا عکس، اس کا اپوزٹ نیکیاں کرے. مثلا پیسہ اپنا ضائع کیا ہے تو صدقہ خیرات میں پیسہ لگا کر کے پھر اپنی اس فضول خرچی کی تلافی کرے. مثال کے طور پہ اس نے جوا میں اور سود میں اور سٹے میں اپنے پیسے کو تباہ کیا ہے تو وہ مساجد میں پیسہ لگائے، وہ مدارس پہ پیسہ لگائے، وہ قرآن کریم کی اشاعت پہ پیسہ لگائے، وہ غرباء اور مساکین کو کھانا کھلانے، کپڑے پہنانے اور ان کی شادیاں کرنے میں مدد کرنے پر پیسہ لگائے، مقروضوں کے قرضے ادا کرنے میں پیسہ لگائے. تو یہ گناہوں کا صحیح کفارہ ہے. اللہ تعالیٰ اس کے مطابق ہمیں اپنی زندگی اور خاتون جنہوں نے پوچھا ہے ان کو بھی نیکی میں مدد کے ساتھ نوازے. آمین آمین. ابھی صاحب ایک اور اہم سوال ہے کہ ایک صاحب نے کہ وہ ٹریولنگ بہت ہے ان کی جاب میں، تو وہ باہر کے واش رومز وغیرہ یوز کرتے ہیں. اب پتہ نہیں ہوتا، صاف اپنے طور پر کر لیتے ہیں لیکن کیونکہ وہ کہنے لگے میں کرتا شلوار ہی پہنتا ہوں زیادہ تر، تو وہ ٹوائلٹ وغیرہ سے ٹچ ہو جاتا ہے. کیا ایسی صورت میں میری نماز ہو جائے گی یا ناپاکی کہلائے گی؟ وسوسے دل میں بہت آتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ جب بھی آپ کموڈ پہ بیٹھیں تو اس کو اچھے طریقے سے وائپ کریں، اور وہ پورشن جس پہ آپ بیٹھتے ہیں صرف اس کو ہی وائپ کرنا کافی نہیں بلکہ بیک والا لڈ جو اس کے اوپر آتا ہے اس کو بھی آپ وائپ کریں. بسا اوقات لوگوں کے معمولات جیسے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے کچھ ناپاکی کے چھینٹے وہاں تک بھی چلے جاتے ہیں، تو اس کو بھی جو ہے وائپ کرنا. بلکہ بہتر یہ ہوگا کہ آپ پہلے ویٹ ٹیشو سے اس کو وائپ کریں، پھر ڈرائی ٹیشو سے اس کو وائپ کریں، اور پورا یقین کریں کہ جہاں تک آپ کا جسم اور کپڑے لگنے کا امکان ہے وہ تمام جگہ جو ہے آپ کے بیٹھنے سے پہلے صاف کر لی جائے. اور اس یقین کے ساتھ آپ اسے استعمال کیجئے کہ ممکنہ طور پہ جو صفائی ہو سکتی تھی وہ میں نے کر لی، اور وہاں پہ کوئی چیز گیلی ایسی باقی نہیں رہی جس کے ساتھ لگ کر آپ کے لباس اور بدن کے ناپاک ہونے کا کوئی شبہ پیدا ہو سکتا ہے. تو ایسے میں تیقن کر کے جو بھی صفائی اور ستھرائی کی جائے گی اس کے ساتھ عبادت اور طہارت کے نظریے کو قائم کرنا مفید ہوگا. لیکن اگر ویسے ہی کوئی شخص وہاں بیٹھ جائے اور وہ لیٹرین بھی اور اس کا سٹنگ جو پورشن ہے وہ بھی، اور جو بیک والا لڈ ہے جس کے ساتھ سپورٹ لگائی جاتی ہے بیک کی وہ بھی اگر گندا ہے، گیلا ہے، تو اس پر کوئی آدمی پوچھے کہ کیا میرا لباس پاک ہوگا یا بدن پاک ہوگا، یقیناً وہ پاک نہیں ہوگا. اور بھلے آپ اس کے ساتھ وضو کرتے رہیں، آپ نے اپنے بدن کو اور اپنے کپڑوں کو پلید کر دیا ہے اور آپ نے اس نجاست سے اپنے لباس کو اور بدن کو آلود کر لیا ہے. آپ ایسی صورت میں محض وضو کر کے طہارت حاصل نہیں کر سکتے جب تک اس پلیدی کو آپ زائل نہ کر لیں. بہت شکریہ پیر صاحب. ایک سوال ہے، ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ حنفی بریلوی جو فرقہ ہے اس میں طلاق کے جو پرابلمز آتے ہیں ہمارے سامنے، طلاق کس طرح دی جا سکتی ہے، اور اگر یہاں پر امریکہ میں جیسے ملک میں رہ کر کوئی خاتون کورٹ میں کیس داخل کر دیں کہ مجھے خلا لینی ہے اور آدمی دینا نہیں چاہ رہا لیکن مجبوراً کورٹ کا حکم ہے تو اس نے پیپر پہ سگنیچر کر دیے، کیا شرعی لحاظ سے یہ ڈیورس ہو گئی یا نہیں ہوئی؟ اس صورت میں اگر بعد میں خاتون
ریئلائز کرتی ہیں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اگر ان کو واپسی کی کوئی گنجائش ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہاں، یہ خلا کے جو مسائل ہیں اور معذرت ایک اور سوال انہوں نے اس میں مزید ایڈ یہ کیا ہے، کیونکہ یوٹیوب اور بہت سی سوشل ویب سائٹ وغیرہ پر بہت سارے اسکالرس بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ان کے دوسرے فرقے ہوتے ہیں وہ اپنے طریقے سے بتاتے ہیں، ہمارے فرقہ کیا کہتا ہے، وہ اس میں ذرا روشنی بتائیے گا۔ سب سے پہلی تصحیح جو ہے وہ یہ ضروری ہے کہ ہم حنفی جو ہیں ہم فرقہ نہیں ہیں، ہم باقاعدہ ایک دین اسلام کا مذہب ہیں، اور احناف کسی فرقے کے افراد پر مشتمل گروہ کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو امت کے مرکز سے اور کتاب و سنت کے ساتھ جڑے ہیں اور فرقہ واریت سے الگ ہیں۔ تو الحمدللہ ہم احناف ماتریدی العقائد جو ہیں ہم متفرق نہیں ہیں اور ہم منتشر نہیں ہیں، بلکہ ہم امت مسلمہ کے وسیع تر مفاد اور امت مسلمہ کے صحیح مفہوم میں جو دلالت امت ہے ہم اس کے افراد ہیں، اور ہم اس مجموعے کا حصہ ہیں اور کسی تفریق میں نہ شامل ہیں، نہ شامل تھے، نہ شامل ہوں گے۔ رہا یہ خلا کے اور طلاق کے مسائل، طلاق کی چونکہ بہت سی صورتیں ہیں، بہت سی جہتیں ہیں، بہت سی انواع ہیں، بہت سی دلالتیں ہیں، اور اس کے ساتھ بہت سی شرطیں ہیں، جب تک ان تمام کو دیکھ نہ لیا جائے تو یہ فیصلہ کرنا کہ طلاق ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی یہ بہت ہی حساس معاملہ ہے۔ تو محض جواب کی حد تک یہ کہنا بہت مشکل ہوگا کہ طلاق کے معاملے کو فوری طور پہ جو ہے وہ کسی ایک ڈیسیژن کی طرف لے جانا یہ آسان نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں جانبین کا قول سننا بھی بہت ضروری ہے کہ دونوں کا قول سنا جائے، اور موقع کے جو لوگ شاہدین ہیں ان کا جو ہے قول وہ بھی لیا جائے۔ لیکن رہی خلا کی بات، تو خلا اسلام نے عورت کو باقاعدہ ایک استقلالاً استحقاق دیا ہے کہ مرد چھوڑنا نہیں چاہتا اور عورت رہنا نہیں چاہتی، اب مرد طلاق نہیں دیتا تو عورت اپنی زندگی کی خوشگوار صورت کو کیسے قائم رکھے گی؟ باقاعدہ کتاب الطلاق کی احادیث بھی اس پہ دلالت کرتی ہیں، اور ایک صحابیہ جو حضور کی بارگاہ میں آئیں انہوں نے اپنے شوہر کے بارے میں شکایت کی، اگرچہ ان کو کوئی ایسا اور عذر نہیں تھا جس کی وجہ سے وہ ان سے علیحدگی اختیار کرتی، بس ان کا طبعی میلان نہیں تھا اور ذہنی رغبت نہیں تھی، اور وہ وہاں اپنی زندگی کو ایک اچھے طریقے سے گزارنا جو ہے وہ محسوس کر رہی تھیں کہ ان کے لیے ممکن نہیں تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حق خلا دیا۔ لیکن اب غیر مسلم جو عدالتیں ہیں اور غیر مسلم جو قضات ہیں ان کا جو فیصلہ ہے اس کی شرعی حیثیت یقیناً یہ بات قابل غور ہوگی، قابل تدبر ہوگی، اور اس پہ گفتگو کی ضرورت ہوگی۔ لیکن میں یہ بات ضروری سمجھتا ہوں کہ اگر وہ مساجد کے ائمہ جو پڑھے لکھے ہیں اور مفتیان کرام ہیں ان کی طرف رجوع کریں اور وہ اسلامی شریعت کے مطابق اور فقہ اسلامی کی دلالت دستوریہ کے مطابق ان کے خلا کو اگر نافذ کریں گے تو یقیناً وہ خلا جو ہے وہ شرعاً درست ہے، اور جیسے کوئی عورت خلا لے لیتی ہے تو شرعاً اس کے پاس خلا لینے کے بعد بھی یہ حق ہے کہ وہ اپنے شوہر کے پاس واپس پلٹنا چاہے، جس سے خلا لیا ہے تو وہ پلٹ سکتی ہے۔ بہت شکریہ حفیظ صاحب۔ دوسرا اسی سے تھوڑا سا ریلیٹڈ سوال ہے، اس میں تھوڑی سی تحمید باندھنی پڑے گی کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ سوال میں کہ خواتین جو ہیں عموماً اور مرد بھی، میں تو دیکھتا ہوں کوئی گھر محفوظ نہیں ہے کہ ہر ایک نے ایک بابا پکڑا ہوا ہے جادو وغیرہ کرنے کے لیے، تو اس صورت میں اگر کسی کی وائف یا کوئی صاحب پانی پڑا ہوا استعمال کر رہے ہیں کہ چیزیں چینی پڑی ہوئی دی جا رہی ہے، اس میں کیونکہ عنصر یہ پایا جا رہا ہے کہ اپنی خواہشات آ رہی ہیں، کیا اس صورت میں نکاح پہ اثر پڑ جائے گا؟ کیا ایسا آدمی یا ایسی عورت دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گی؟ دیکھیے دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ گھر میں کوئی چیز کسی کی رقیہ کی پڑی ہوئی ہے، رقیہ کہتے ہیں دم کو، جی، تو اس کو کوئی استعمال کرنے سے کیا ہوگا؟ اور دوسری صورت یہ ہے کہ جادو کرانا، اس کے لیے کوشش کرنا اور ان لوگوں سے ملنا ملانا، یہ دو الگ الگ صورتیں ہیں۔ رقیہ جو ہے، رقیہ شرعیہ جو سنت مطہرہ سے ثابت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے،
اور متون احادیث اس پر گواہ ہیں کہ مریض لوگ حضور کی خدمت میں آتے تو آپ رقیہ فرماتے، آپ پانی میں ہاتھ ڈال کے ان کو عنایت فرما دیتے۔ حضرت ام سلمہ زوج النبی، امہات المومنین میں سے ایک جلیل ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا، کہی آتا ہے کہ ان کے پاس حضور کے بال مبارک تھے جو انہوں نے ایک سونے کی ڈبیا میں رکھے ہوئے تھے، اور جب کبھی مدینے میں کوئی شخص بیمار ہوتا تو لوگ مریضوں کے گھرانے سے ان کے پاس آتے پانی لے کے، تو وہ اس ڈبیا کو کھول کر کے اس سے حضور کے بال پانی میں ڈبوتیں اور اس کے بعد بال مبارک نکال لیتی تو مریض کو پینے کے لیے دیا جاتا تو اللہ تعالیٰ اس سے ان کو شفا دیتا۔ تو تبرکاً یہ صورت کرنا اور رقیہ کروانا یہ تو شرعاً درست ہے۔ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کے لیے یا کوئی شوہر اپنی عورت کے لیے رقیہ کرواتا ہے، یا کسی تند رویے، برے مزاج اور برے سلوک کو درست کرنے کے لیے گھر کے معاملات کو اور حلال جو میاں بیوی کا تعلق ہے اس کے تسلسل اور خوشحالی کے لیے اگر کوئی جائز قرآنی عمل کرتا ہے، مسنون عمل کرتا ہے، درست عمل کرتا ہے، تو ایسا عمل کرنا، کرانا، اس کے لیے کوشش کرنا، اس کے لیے کسی عالم سے ملنا، کسی اللہ والے سے ملنا، یہ بالکل شرعاً درست ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں۔ لیکن ایسے کسی بندے کے پاس جانا جو شرکیہ کام کرتا ہے، جو کفریہ کام کرتا ہے، اور ہندوؤں کے جو ہیں اوراد وہ پڑھتا ہے، اور ان کے ناموں پر اور ان کے دیویوں کے ناموں پر وہ کسی قسم کا عمل کرتا ہے، یا اعداد میں کوئی ایسے عدد سے وہ تعویذات لکھتا ہے جس کا معلوم ہی نہیں کہ اس عدد سے مقصود کیا ہے، ایسے تعویذات کروانا، ایسا عمل کرنا، ایسے عمل میں شامل ہونا، یہ جادوگری ہے۔ اور جادوگری کیا ہے؟ قرآن کریم نے جادو کو کفر سے تعبیر فرمایا ہے، اور امام ابوبکر جساس نے احکام القرآن میں اس پہ بڑی بحث کی ہے، اور بعض فقہا نے تو جادوگر کی ارتداد کی صورت بیان کی ہے کہ جادوگر جو ہے وہ مرتد ہے، اور اگر وہ تائب بھی ہونا چاہے تو اس کی توبہ قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ وہ شریعت کا باغی ہے اور اعتقادی باغی ہے، عملی باغی ہے۔ لہٰذا جادوگری بہت بری چیز ہے اور یہ دین و ایمان کو تباہ کرنے والی ہے۔ آج کے دور میں اگر دیکھا جائے تو ہمارے معاشروں میں جادو کا عمل بہت غالب ہو گیا ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ہم نے اپنے یقین کو کمزور کر دیا ہے، اور ہم ایزی منی سیکر ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں آسانی سے دولت ہاتھ آ جائے، جو ہمارے ٹارگٹس ہیں وہ آسانی سے ہم اچیو کر لیں، تو ہم محنت کو اور حلال کے طریقے کو اور لا آف نیچر کو اوور لک کر کے ہم بہت سی چیزوں میں جمپ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ تو اس جمپنگ نیچر کی وجہ سے اور اس ریالٹی سے جب آپ اوور لک کرتے ہیں ڈیلیبریٹلی، تو ایسی صورت میں پھر آپ کو اس قسم کے بابے جو آپ کے گھروں کو تباہ کرتے ہیں، جو آپ کے پیسوں کو تباہ کرتے ہیں، جو آپ کے سکون کو تباہ کرتے ہیں، جو آپ کے یقین اور ایمان کو زلزلوں کی صورت میں تباہ و برباد اور شکست و ریخت میں مبتلا کر کے اس کو ہلا کر کے نکال باہر چھوڑتے ہیں، تو پھر ایسی صورتوں سے ہم دوچار ہوتے ہیں۔ ایسے میں آپ کو صحیح جو اولیاء کرام ہیں اور جو راسخ ربانی علماء ہیں ان کی طرف رجوع کر کے جو جادو کے اثرات ہیں ان کے توڑ کے لیے رجوع کرنا چاہیے تاکہ صحیح علاج ہو سکے۔ جیسے آپ کو کوئی بدنی مرض ہے تو آپ کسی صحیح ڈاکٹر کے پاس نہ جائیں، کسی ایسے بندے کے پاس چلے جائیں جس کا علاج آپ کے لیے مرض میں اضافے کا موجب ہو، تو یقیناً وہ قبرستان کا راستہ آپ کو دکھائے گا۔ اسی طرح اگر کسی گمراہ، مفسد اور حرام کار اور حرام طلب کرنے والے اور حرام کمانے والے کی طرف آپ چلے جائیں گے تو وہ آپ کے لیے شیطان کی قربت کا موجب ہوگا، جہنم میں داخل ہونے کا موجب ہوگا، اور انجام کار کفر سے دوچار کرنے کا موجب ہوگا۔ ایسوں سے بچنا چاہیے۔ بہت شکریہ۔ اسی سے انہوں نے آگے ہی سوال کر دیا کہ جادو سے کوئی آدمی یا کوئی عورت کسی کو مار سکتی ہے؟ کیا جادو میں اتنی طاقت ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، اسی نے ایک وقت مقرر کیا آنے کا بھی اور جانے کا بھی۔ یقیناً مسئلہ تقدیر میں تو گفتگو سے منع کیا گیا ہے، لیکن کسی کی جان کو لینا اور کسی کی زندگی کے خاتمے کی صورت کرنا
آپ دیکھیے یہ جو آئے روز قتل و قتال کے واقعات رونما ہوتے ہیں، گولی کے ذریعے کوئی کسی کو مار دیتا ہے، یا زہر کے ذریعے کوئی کسی کو مار دیتا ہے، یا کسی اور ڈیڈلی کسی آئٹم کو اس کی خوراک میں شامل کر کے مار دیتا ہے، تو ایسے واقعات اور ایسے امور پڑھنے میں اور دیکھنے میں آتے ہیں کہ بہت سے سفلی اور گھٹیا اور شیطانی جادو کی شکلیں ایسی ہیں کہ جس سے لوگوں کو اس قسم کی آزمائش اور تکلیف اور ابتلا لاحق ہو جاتی ہے۔ ایک اور سوال ابھی کیا ہے کہ اگر کسی کو بیعت کرنی ہو کسی پیر صاحب کے لیے تو مجھے کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، کتنی میری نالج ہونی چاہیے، اور اس کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے اگر کسی پیر صاحب کے ہاتھ پر بیعت کروں تو؟ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیے کہ جن صاحب کو آپ اپنے مینٹور کے طور پہ آپ چن رہے ہیں، ایک روحانی پیشوا کے طور پہ آپ ان کو اپنا قائد اور رہنما اور مقتدا اور لیڈر بنانا چاہ رہے ہیں، سب سے پہلے تو یہ دیکھیے کہ وہ قرآن و سنت سے آگاہی رکھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں یا نہیں۔ پھر یہ دیکھیے کہ کیا ان کے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ آپ کے آئے روز کے مسائل کو قرآن و سنت کے مطابق وہ حل کر سکتے ہیں کہ نہیں۔ پھر یہ دیکھیے کہ ان کا عقیدہ بھی درست ہے کہ نہیں۔ اور پھر چوتھی بات یہ دیکھیے کہ جو لوگوں کے پیر بن رہے ہیں کوئی ان کا اپنا پیر بھی ہے یا نہیں۔ تو یہ بنیادی 4 باتیں میں نے گزارش کر دی ہیں، باقی تفصیلات انشاءاللہ وہ حلق میں ہمارے جو لیکچرز ہوتے ہیں، لیسنز ہوتے ہیں، ان میں ان ڈیٹیل ہم بیان کرتے رہتے ہیں۔ میری ویڈیوز پہ بھی وہ دیکھا جا سکتا ہے، اور جو سوشل میڈیا ہے میرا اس پہ بھی آپ مجھے فالو کر کے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اور اپنے نالج کو انہینس کر سکتے ہیں۔ پیٹر صاحب نے سوال کیا ہے کہ اسلام کہتا ہے کہ سب برابر ہیں، کوئی کالا نہیں ہے، کوئی گورا نہیں ہے، کوئی امیر نہیں ہے، کوئی غریب نہیں ہے، سب برابر ہیں، تو پھر ہم ایسا کیوں دیکھتے ہیں کہ جب خانہ کعبہ میں یا مسجد نبوی میں امامت ہو رہی ہوتی ہے تو سپیریئر قسم کے لوگ یا شہزادے وہ آگے کی صفوں میں ہوتے ہیں، باقی جو لوگ ہوتے ہیں وہ پیچھے کی صفوں میں ہوتے ہیں؟ یہ امتیازی سلوک نہیں ہے؟ مسٹر پیٹر، آپ کے سوال کو میں یوں اس کو ریبٹ کروں گا۔ اسلام نے یقیناً ایکویلٹی کا درس دیا ہے، اور اسلام کی ایکویلٹی آپ مسلم سوسائٹی میں دیکھ سکتے ہیں کہ اسلام کی اس ایکویلٹی سے ہی دنیا سے سلیوری ختم ہوئی ہے، اور اسلام نے انسانیت کے لیے جس امن کا درس دیا ہے وہ اسلام ہی کی ایک امتیازی خصوصیت ہے جس کو پوری دنیا میں اسلام نے اشور کیا ہے اور اسے ایگزیکیوٹ کروایا ہے۔ رہی یہ بات کہ خانہ کعبہ میں کچھ موقعوں پر جب وہاں کے مونارکس جو ہیں وہ آتے ہیں، یا دنیا کے مختلف ملکوں سے ہیڈ آف دا اسٹیٹ جب وہاں پہ وزٹ کرتے ہیں تو ان کے لیے ایک ایکسکلوزیو ارینجمنٹ کیا جاتا ہے۔ تو کیا یہ ایکویلٹی کے اور اسلامک جو برادرہڈ کا کانسیپٹ ہے یہ اس کے خلاف نہیں ہے؟ تو میں انڈر سرکمسٹانسز اس وقت دنیا میں جو پیٹرن چل رہا ہے اس کے مطابق جواب دوں گا کہ اس وقت سیکیورٹی ایشوز ہیں۔ اگر آپ یہ سیکیورٹی میز نہیں کرتے تو ان لوگوں کو بہت سی پرابلمز ہوگی، کیونکہ انفارچونیٹلی ہمارے لیڈرز جو ہیں وہ بہت زیادہ ویلکمنگ پبلک میں نہیں ہیں، اور وہ بہت زیادہ پبلک کی اوپینین کو ریپرزینٹ نہیں کرتے۔ تو چونکہ ایک جنرل اوپینین ہے اور ایک وہ اوپینین ہے جو پوری دنیا کے اندر ڈیسیژن میکرز کی ہے، اور تقریباً دنیا میں جو فیصلے ہوتے ہیں وہ ڈیسیژن میکرز کی اوپینین پر کیے جاتے ہیں۔ پبلک نے، میس نے کیا اوپینین دی ہے یہ کس حد تک میٹر کرتی ہے اس کو آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں۔ ملینز کی تعداد میں لوگ نکل کے ایک ڈیمانڈ کرتے ہیں، کیا وہ فلفل ہوتی ہے؟ نہیں۔ کیا چیز ایگزیکیوٹ کرتی ہے؟ ایگزیکیوٹ وہ چیز کرتی ہے جو اپر کلاس مل کے ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ عوام کی بھلائی اسی میں ہے، قوم کی بھلائی اسی میں ہے، سب کا مفاد اسی میں ہے، تو لیکن سب ڈیمانڈ اس کے اگینسٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے جو لیڈرز ہیں ان کی سیکیورٹی کے لیے یہ ضرورت ہے کہ جب وہ کہیں ایسی پبلک پلیسز میں آئیں تو ان کے اور لوگوں کے درمیان ایک ڈسٹنس ہو، کیونکہ وہ 100% وہ لوگوں میں سے نہیں آئے، وہ لوگوں کے اوپر آ گئے ہیں۔ تو لہٰذا جب آپ لوگوں کے اوپر آ جاتے ہیں تو پھر آپ کو ایک ڈسٹنس رکھنا پڑتا ہے، پھر آپ کو ایک سیکیورٹی سرکل بنانا پڑتا ہے۔ لیکن جب آپ لوگوں میں سے آتے ہیں اور لوگوں کے لیے بیلوڈ ہوتے ہیں اور چوزن بائی پبلک ہوتے ہیں
تو پھر آپ کو کوئی ڈینجر نہیں ہوتا، پھر آپ کو کوئی رسک نہیں ہوتا، کیونکہ آپ انہی لوگوں میں سے ہوتے ہیں اور وہی لوگ آپ کو چن کر کے آگے لائے ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم اس کا انالائز کرتے ہوئے یہ کہنا چاہیں کہ یہ وہ طبقات ہیں اور یہ وہ تقسیمیں ہیں جن کی وجہ سے آج پوری انسانیت جو ہے سیکریفائس کر رہی ہے۔ جی بہت شکریہ پیر صاحب۔ انجلی شرما، میں ابھی آپ کا سوال پوچھتا ہوں۔ یہ ہمارے ایک یہیں شکاگو کے صاحب ہیں، انہوں نے 3 سوال ایک ساتھ کیے ہیں کہ اگر احصال ثواب کے لیے نوافل نماز پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ یہ صدقہ احترام کیا ہے، اور اپنے بزرگوں کے لیے نوافل ثواب کے لیے نوافل ادا کر سکتے ہیں۔ اسی سے جڑا ہوا سوال کیا ہے کہ ہمیں زندگی میں پیر کی ضرورت ہونی چاہیے، اگر ہونی چاہیے تو کیوں ہونی چاہیے؟ سب سے پہلا جو سوال ہے نماز کے بارے میں جی کہ ایصال ثواب کے لیے نفلی نماز پڑھی جا سکتی ہے، بالکل آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ایصال ثواب کے لیے نفل نماز پڑھ کے کسی کو بھی آپ اس کا ثواب جو ہے وہ ایصال کر سکتے ہیں، یعنی دے سکتے ہیں۔ دوسری بات کہ کیا کسی کی طرف سے صدقہ کیا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ یقیناً آپ کسی کی طرف سے بھی صدقہ، ہاں ایک بات یاد رکھیے کہ نماز اور صدقہ اگر کسی کی طرف سے ایصال ثواب کی نیت سے آپ کو کرنا ہے تو جس کے لیے آپ یہ کرنا چاہتے ہیں اس کا مسلمان ہونا، اس کا مومن ہونا یہ شرط ہے۔ اور رہی یہ بات کہ پیر کا پکڑنا کتنا ضروری ہے، دیکھیے روحانی تربیت کے لیے اور زندگی کے اندر قرآن و سنت کو عملاً نافذ کرنے کے لیے اور اپنے تمام اعمال کو قرآن اور سنت کے قالب میں ڈھالنے کے لیے، قرآن و سنت کے ضوابط کا رنگ اس کے اوپر چڑھانے کے لیے پیر کا پکڑنا بے حد ضروری ہے۔ پیر سے مراد وہ رہنما ہے، پیر سے مراد وہ مقتدا ہے جو آپ کی زندگی کے اندر قرآن و سنت کی خوبصورتی پیدا کرتا ہے، اور قرآن و سنت کی خوبصورتی پیدا کرنے والا اور آپ کو اللہ کے قریب کرنے والا، نبی کریم کی محبت دینے والا، اہل بیت کی محبت دینے والا، صحابہ کی محبت دینے والا شخص جو ہے، یقیناً زندگی میں ایک ایکسٹرا آرڈنری اس کی ریکوائرمنٹ ہے، اور اس کو اسٹیبلش کرنا اسی کے لیے ضروری ہوگا جس کے نزدیک دین ضروری ہے، دین پر عمل کرنا ضروری ہے، آخرت کی تیاری کرنا ضروری ہے۔ ان تمام ضرورتوں کو جس کی مدد اور رہنمائی سے اچھے طریقے سے حاصل کیا جاتا ہے اسے پیر کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ ایک اور سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی عربی کو عجمی پر فوقیت نہیں، تو کچھ لوگ سید لوگ اپنی بیٹیوں کی شادی یا بیٹوں کی شادی سید سے کیوں نہیں کرتے؟ ان سے باہر مطلب ہے کہ باہر کیوں نہیں کرتے؟ ہاں بہت اچھا سوال ہے کہ جب ہم سادات کی بات کرتے ہیں تو دیکھیے یہ بات سمجھیے کہ یہ کفاءت کا مسئلہ ہے، ایکویلٹی کا مسئلہ ہے، اور یہ صرف سادات کے لیے نہیں ہے، باقی خاندانوں کے لیے بھی ہے۔ تو اپنی خاندان کی تشخص کی صورت کو باقی رکھنا یہ ایک آپ کا فطری حق ہے، اور ہمارے علماء نے اس کی وضاحت کی ہے، اور اس پہ آپ ہدایہ کو دیکھ سکتے ہیں، اس پہ آپ قدوری کو دیکھ سکتے ہیں، اس پہ آپ کنز کو دیکھ سکتے ہیں، اور کتب فتاوی میں آپ اس پہ فتاوی قاضی خان کو دیکھ سکتے ہیں۔ تمام ہمارے احناف نے اور شوافع نے بھی اس پر تصریح کی ہے کہ کفاءت جو ہے، الکفاءت تعتبر، کفاءت جو ہے وہ معتبر ہے۔ کس میں معتبر ہے؟ فی النسب، نسب میں معتبر ہے، والدین، دین میں معتبر ہے، والمال، مال میں معتبر ہے، والحریت، آزادی میں معتبر ہے، والحرفت، پیشے میں معتبر ہے۔ تو لہٰذا کفاءت کا اعتبار جو ہے وہ شرعاً درست ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا فرمان ہے، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، فقیہہ امت اور محدثہ امت حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ علیہ السلام، ان سے حضور کا قول مبارک مروی ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، تخیروا لنطفکم فانکحوا الاکفاء وانکحوا الیہم، اپنی اولادوں کے لیے برابر کے لوگ چنو۔ تو برابر کے لوگ چننے کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے دیا ہے۔ لہٰذا برابری کا خیال رکھنا، خاندانی کفاءت کا خیال رکھنا، خود سیدہ فاطمہ الزہراء کا جب نکاح کا معاملہ ہوا تو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بارگاہ میں متعدد رشتے جناب سیدہ کے لیے آئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے
کسی کا رشتہ قبول نہ فرمایا، اور یہ کہہ کر آپ نے جواب دیا کہ مجھے فاطمہ کے معاملے میں وحی کا انتظار ہے۔ تو اس سے بڑھ کر اور کون سی بات ہوگی؟ ذاتی ٹامک ٹوئیاں جو ہیں ان کو اصول کا درجہ دینا، اور اس اختصاصی معاملے کو اور اس اہم ترین معاملے کو اس طرح خلط ملط کرنا یہ ہرگز درست نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں جو دلائل شرعیہ ہیں اور براہین دینیہ ہیں ان کا لحاظ اور خیال رکھتے ہوئے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے فرمان کے مطابق، آپ کی ہدایت کے مطابق برابر کے لوگوں میں شادی کرنی چاہیے، برابر کے لوگوں سے شادی کر کے لانی چاہیے، اور یہی تخیروا لنطفکم فانکحوا الاکفاء وانکحوا الیہم کا معنی اور مفہوم ہے۔ لہٰذا سادات کو اپنے سادات میں ہی رشتے کرنے چاہیے، اور سادات کی بچیاں سادات ہی میں جانا ہے، کیونکہ یہ کفاءت کا مسئلہ ہے۔ جب تک کف نہیں ہوگا، نکاح کی صحت کا مدار جو ہے وہ کفاءت ہے، کفاءت کے بغیر نکاح کا اعتبار نہیں ہے۔ لہٰذا غیر کف میں نکاح منعقد نہیں ہوتا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا فتویٰ ہے، اور یہ 60 سالہ تجربے پر نادر الروایہ یہ فتویٰ ہے، بطلانہ بلا کفن، کہ غیر کف میں نکاح باطل ہے۔ اور باطل کیا ہوتا ہے؟ والباطل ما لا ينعقد من اصلہ، باطل وہ ہوتا ہے جو سرے سے منعقد ہی نہیں ہوتا۔ لہٰذا یہ بہت حساس مسئلہ ہے۔ کف کا مسئلہ تمام خاندانوں کے لیے ہے، ہر خاندان کو اپنی خاندانی جو شناخت ہے، اپنا خاندانی جو امتیاز ہے اس کو باقی رکھنا ہے۔ رہا یہ کہ کسی عربی کو عجمی پر، کالے کو گورے پر فضیلت نہیں، تو میرے صاحبوں، میرے پیاروں، اس بات کو سمجھو، عربی اور عجمی کوئی قوم نہیں ہے، یہ طبقہ ہے۔ حضور نے طبقات ختم کیے ہیں، حضور نے قبیلہ ختم نہیں کیا، حضور نے خاندان ختم نہیں کیا، حضور نے قوم ختم نہیں کی۔ سورہ حجرات کو پڑھیے نا، حق سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اے لوگو ہم نے تمہیں ایک نر سے اور ایک مادہ سے پیدا کیا، اور پھر ہم نے تمہارے خاندان اور قبیلے بنائے۔ وجعلناکم شعوبا وقبائل، اللہ فرماتا ہے ہم نے تمہارے خاندان اور قبیلے بنائے، اور لوگ کہتے ہیں خاندان اور قبیلے ختم کر دیے۔ یہ تو آیت قرآنی سے تصادم ہے، اور قرآن کی کسی آیت سے تصادم کرنا یہ کس قدر حماقت ہے، کس قدر جہالت ہے، اور اگر کوئی عمدن کرتا ہے تو یہ کس قدر کفر ہے۔ اس سے بچنا چاہیے۔ ہاں، جب خاندان بھی آپ کو حاصل ہے، قبیلہ بھی آپ کو حاصل ہے، تو اس سے آپ میں صلہ رحمی کی صورت پیدا ہوگی، اس سے آپ حقوق ادا کرنے کی جو شعور کی صورت ہے وہ آپ کو حاصل ہوگی، اس سے آپ ذمہ داریوں کا تعین کر سکتے ہیں۔ اور اگر خاندان، قوم، قبیلہ ختم ہو گیا تو مجھے بتائیے وراثت کیسے قائم ہوگی؟ تقسیم وراثت کی کیا صورت ہے؟ کس بنیاد پہ آپ اپنی ملکیت کو متوفا ہونے پر بانٹیں گے؟ کیا پورے محلے میں بانٹیں گے یا تمام اہل اسلام میں بانٹیں گے؟ اگر اس وقت اس کو بیوہ میں بانٹا جاتا ہے، اس وقت اگر اس کو بیٹوں میں بانٹا جاتا ہے، اس وقت اگر اس کو آپ کی بیٹیوں میں بانٹا جاتا ہے، میرا سوال ہے کہ جب خاندان ختم ہو گیا ہے تو بنا کیا ہے تقسیم کی؟ اگر مرنے کے بعد وراثت کی تقسیم کے یہ تمام رشتے ہیں تو پھر ماننا ہوگا کہ اسلام نے جس چیز کو ختم کیا ہے وہ طبقات ہیں، اور طبقات میں بھی تکبر پایا جاتا تھا، نفرت پائی جاتی تھی، اور لوگ عمل نہیں کرتے تھے، لوگ اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے تھے، لوگ اپنے کردار کی برائی ترک نہیں کرتے تھے، اور اس برائی کو اپنی عظمت سمجھتے تھے۔ اس برائی اور اس قباحت کو نبی کریم نے ختم فرمایا ہے، خاندان ختم نہیں فرمائے، قومیں ختم نہیں فرمائے، قبیلے ختم نہیں فرمائے۔ اگر اس کو ختم کرنے کی آپ بات کریں گے تو یہ ایک بہت گھناؤنی بات ہے جو متن شرع سے کہیں ثابت نہیں ہے۔ بہت شکریہ ابھی صاحب۔ خاتون نے سوال کیا ہے، شکاگو کی ہیں، 5 سال پہلے انہوں نے ڈیورس لے لی اپنے ہسبینڈ سے۔ انہوں نے کہا ہے کہ میری تھوڑی سی سٹوری بھی سنا دے لوگوں کو تاکہ عبرت بھی ہو، کہ میں نے بہکاوے میں اپنے قریبی لوگوں میں آ کے اپنے ہسبینڈ سے خلا لے لی۔ اس کے بعد مجھے بینک کورٹ کی طرف سے گاڑی بھی ملی، جو میرا زیور تھا جو انہوں نے ہی بنا کے دیا تھا وہ بھی انہوں نے سارا مجھے دے دیا، اور کورٹ کی طرف سے جب تقسیم ہوئی بینک کی تو میرے حصے میں تقریباً $3 لاکھ آئے۔ آج میں ریلائز کرتی ہوں کہ مجھ سے غلطی ہوئی، اور انہوں نے بھی دوبارہ کبھی شادی نہیں کی، اور بڑی مشکلوں سے انہوں نے سگنیچر کرے اور بہت روتے بھی کیے۔ تو یہ جو پیسہ میرے حصے میں آیا $5-6 لاکھ زیور وغیرہ گاڑیاں ملا کر، کیا یہ میری اس میں کوئی کمائی شامل نہیں؟ میں ہاؤس وائف تھی، کیا یہ پیسے میرے اوپر جائز ہوئے یا نہیں ہوئے؟ جی بالکل جائز ہیں، کیونکہ شرعاً آپ کو بطور بیوی جو حصہ
آپ کو ملنا چاہیے تھا وہ آپ کو ملا ہے، اور اس کا لینا حاصل کرنا جو ہے شرعاً درست ہے۔ درست ہے۔ انجلی شرما نے سوال کیا ہے کہ ہم بھگوان کے سامنے اپنا ماتھا ٹیکتے ہیں، آپ کعبے کی پر جب جاتے ہیں حج کرنے کے لیے آپ بھی ماتھا ٹیکتے ہیں اور نماز میں بھی ماتھا ٹیکتے ہیں، اور آپ اگربتی جلاتے ہیں، ہم شمع جلاتے ہیں، دیا جلاتے ہیں، اور ساتھ میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ منع کرتے ہیں کہ کسی چیز کو سجدہ نہ کریں، اور حجر اسود کو بھی آپ چومتے ہیں، تو ہم میں اور آپ میں تو کوئی فرق نہیں، پھر ہم پر کفر یا ہمیں کیوں کرٹیسائز کیا جاتا ہے؟ بہت ان کا بھولا اور سادہ سوال ہے، اور لگتا ہے کہ اس میں بہت تجسس ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو تھوڑی سمجھنے میں دقت ہوئی ہے۔ ہم کعبہ کو سجدہ نہیں کرتے، کبھی بھی آج تک امت مسلمہ سے کسی مرد و عورت نے کعبہ کو سجدہ نہیں کیا۔ کعبہ سمت سجدہ ہے، سجدہ ہم اللہ کو کرتے ہیں اور اسی کو سجدہ کرنا سزاوار ہے۔ کعبہ جو ہے وہ ایک ڈائریکشن ہے، تو اس ڈائریکشن میں جو ہے وہ سجدہ کیا جا رہا ہے، اور اللہ کے حضور سجدہ کیا جاتا ہے، اور سجدہ کہتے ہی 5 اعضاء پر ایک خاص صورت کو قائم کرنا۔ تو وہ 5 اعضاء پر جو ہمارا ایک عبادت کا پہلو ہے اس کو سجدے سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ رہا ہندو دھرم میں جو بتوں کو یا بھگوان کو جو سجدہ کیا جاتا ہے، وہ تو مشخصاً بھگوان کو جس کو اپنے ہاتھ سے تراشا جاتا ہے، پتھر سے بنایا جاتا ہے یا کسی بھی اور دھات سے بنایا جاتا ہے، اس کو سجدہ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ آپ اپنے ہاتھ سے بنائے گئے ایک ذریعہ کو اور ایک شکل کو اور ایک بت کو آپ سجدہ کر رہے ہیں۔ ہم کسی بھی اپنے ہاتھ سے بنائی گئی چیز کو نہ سجدہ کرتے ہیں اور نہ لائق سجدہ جانتے ہیں۔ ہم سجدہ اللہ کو کرتے ہیں جو ساری کائنات کا بنانے والا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے، جس کی ذات و صفات بے نظیر اور بے مثال ہیں، اور اس کے لیے کوئی کیفیت اور کوئی مثال اور کوئی نظیر اور کوئی سمت اور کوئی مکان اس کے لیے متعین نہیں کیا جا سکتا، اور وہ اپنی ذات و صفات میں بے مثال ہے۔ لہٰذا حجر اسود کو چومنا بھی اس لیے ہمارے دین کا جو ہے وہ تعلیم کا حصہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے اس کو چوما ہے۔ اگر محض حجر اسود کو چوما جا رہا ہے یا اس میں کوئی اور وجہ نہیں ہے، تو پھر سارے مطاف کو کیوں نہیں چوما جاتا؟ کیونکہ وہاں آدم علیہ السلام سے لے کر حضور تک تمام انبیاء علیہ السلام پیدل چلے ہیں یا سواریوں پر کعبے کا انہوں نے طواف کیا ہے، تو چاہیے تو یہ تھا کہ مطاف کے ایک ایک پتھر کو چوما جاتا۔ وہاں انبیاء کے قدم لگے ہیں، وہاں مرسلین کے قدم لگے ہیں، اس مطاف کو کوئی نہیں چومتا۔ لیکن چونکہ حجر اسود کو چومنے کی تعلیم حضور نے فرمائی ہے، اس لیے تعلیم کی وجہ سے پتھر کو چوما جاتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ حجر اسود کی عبادت کی جاتی ہے۔ عبادت تو اللہ کی جاتی ہے، لہٰذا کعبہ کو سجدہ نہیں کیا جاتا اور حجر اسود کی عبادت بھی نہیں کی جاتی، عبادت صرف اللہ کی جاتی ہے۔ یہ مفہوم باطل ہے۔ اور رہی اگربتی جلانا اور یا کسی قسم کی موم بتی جلانا، تو دیکھیے یہ معاشرے کے عام لوگوں کا رویہ ہے، یہ دین کی تعلیم نہیں ہے۔ قرآن کی کہیں تعلیم نہیں کہ اگربتیاں جلائیں، حدیث رسول میں کہیں یہ نہیں فرمایا گیا اگربتیاں جلائیں، اور ہمارے روحانی سلاسل میں قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، ان کے ہاں کہیں یہ تعلیم نہیں کہ اگربتی جلائی جائے۔ اگربتی جلانا جو ہے وہ صرف اور صرف ایک فریگرنس کے لیے کیا جاتا ہے، بھلے آپ وہ ایئر فریشنر کے ذریعے فریگرنس بنا لیں، اگربتی کے ذریعے آپ بنا لیں، یا جیسے فریگرنس کینڈلز آتی ہیں ان کو جلا کے آپ فریگرنس حاصل کر لیں، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہٰذا اہل اسلام میں آگ جلا کر، اگربتی جلا کر کوئی پوجا کی جاتی ہے، اس کی عبادت کی جاتی ہے، ہرگز ایسا کوئی نظریہ، ایسا کوئی مفہوم امت مسلمہ کے کسی دھڑے طبقے میں نہیں پایا جاتا۔ ابھی صاحب آخری سوال لے کے انہوں نے تھوڑا سا سیاسی سوال کیا ہے کہ بہت ساری کنٹریز نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے، اگر پاکستان نے اگر تسلیم کر لیا تو کوئی فتویٰ ہوگا یا علماء جتنے بھی ہیں وہ خاموشی سے اس کو ایکسیپٹ کر لیں گے اور ملکوں کی طرح اسلامی؟
دیکھیے یہ تو بہت ٹپیکل سوال ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسرائیل کے ساتھ چونکہ پیلسٹائن کا ایشو جو ہے وہ جڑا ہے، اور اگر پیلسٹائن کا ایشو ایڈریس کر لیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم یہود کی کسی اسٹیٹ کو اس کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے اور اس کی ویلفیئر کے جو ریکوائرمنٹس ان کے ہاں پائے جاتے ہیں اس پہ ہمیں کیا ایشو ہو سکتا ہے. اگر ہمیں اسرائیل کے ساتھ کوئی ایشو ہے تو اس کا صرف ایک سبب ہے کہ وہاں پہ جو لوکل کمیونٹی جو ایگزسٹ کرتی ہے، جو مسلم آف پیلسٹائن ہیں، ان کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں، ان کے جو ہیومن رائٹس ہیں، ان کو وائلیٹ نہ کیا جائے. اگر ایک اچھے نیبر کی طرح، ایک ویل بیہیو نیبر کی طرح اور ایک لا اینڈ جسٹس لونگ نیبر کی طرح اگر اسرائیلی کمیونٹی جو ہے ان کے لیے انوائرمنٹ بنائے تو آج کی دنیا میں سمجھتا ہوں کہ لوگ جو ہیں وہ کبھی بھی اس کو اپوز نہیں کریں گے. اور اگر کہیں بھی کوئی اپوز کرنے کی بات کی جا رہی ہوتی ہے تو وہ اس کا صرف اور صرف آبجیکٹو ایک ہے، وہ یہ ہے کہ آپ وہاں کے جو رہنے والے مسلمان ہیں، جو غریب ہیں، جو وہیں کے اونر ہیں، لینڈ اونر ہیں، آپ ان کو کیوں اوور لک کرتے ہیں؟ ہم یہ کبھی بھی نہیں کہتے کہ دنیا کی کسی کمیونٹی کے رائٹ کو ہم نہیں مانتے، بالکل نہیں. ہم دنیا کی ہر کمیونٹی کے رائٹ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں اور دنیا کی ہر کمیونٹی کو رسپیکٹ دیتے ہیں، اور دنیا کی ہر کمیونٹی کے جو فنڈامنٹل میٹرز ہیں ان میں کسی قسم کی کوئی بھی ایسی صورت جو اس کو اوور لک کرنے پر دلالت کرے، یہ اسلامک بیہیویئر ہو ہی نہیں سکتا. لہٰذا جتنا اسرائیل کے سٹیزن کو زندگی گزارنے اور زندگی کی آسائشوں سے فائدہ اٹھانے کا حق ہے، میں سمجھتا ہوں اس سے کسی طرح بھی فلسطین کے رہنے والوں کو حق کم نہیں ہے. ان کو بھی اتنا ہی حق ہے کہ وہ بھی زندگی کی اتنی خوشیاں پائیں، وہ بھی زندگی کی اتنی ہی آسانیاں پائیں، ان کے بچے بھی کھلونوں سے کھیلیں، ان کی عورتیں بھی اپنے گھروں میں اطمینان سے رہیں، اور ان کی منڈیاں بھی تاجروں اور خریداروں سے بھری جائیں تاکہ زندگی کی خوشیاں برابر تقسیم کی جائیں. حضرت بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارا پروگرام ہے زندگی ریڈیو ویب ٹی وی شکاگو یو ایس سے جوائن کیا. آخر میں ہمارے لسنرز کو آپ کس طرح بتائیں گے اگر وہ آپ سے کوئی مسئلہ کے حل چاہتے ہیں، آپ سے کس طرح کانٹیکٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں اپنی زندگی کے اندر بہت اعتدال لانے کی کوشش کرنا چاہیے. حضور کے اخلاق کو اپنی زندگی میں پیدا کیجیے، نماز کی پابندی رکھیے، قرآن کریم ذوق اور شوق کے ساتھ پڑھیے، ریاکاری سے بچیے، اور شو آف کے لیے آپ کچھ نہ کیجیے بلکہ اپنے رب کی کانٹینٹمنٹ کو اٹین کرنے کے لیے سنسیئرٹی کے ساتھ فیتھ فل ہو کے جب آپ کوئی عبادت کریں گے، دعا کریں گے، سجدہ کریں گے، آپ چیریٹی کریں گے تو اس کا بہت بڑا رزلٹ ہوگا. اور رہی یہ بات کہ مجھ سے کانٹیکٹ کرنے کے لیے کیا سورس ہے، تو ہمارے یہاں شکاگو میں خلیفہ محمد الیاس کھوکھر قادری محمودی جو یہاں ڈسپلین میں شکاگو میں ہیں، آپ ان سے کانٹیکٹ کر کے مجھ سے آپ ان مقاصد کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں دین کی خدمت کی اور مخلوق کو صراط مستقیم پر لگانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جزاک اللہ. اس کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ آپ کا، ہمارا سب کا نگہبان. اللہ حافظ.